اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے جو پیچھے خبر ارشاد فرما دی، ایک تو یہ فرمایا کہ یہ جادو ہے اور اللہ رب العزت اسے باطل کر دے گا، تو معلوم ہوا نبی پر جادو اور معجزہ مشتبہ نہیں ہوتا، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ محض نظر بندی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ نگاہ نبوت یہ جان لیتی ہے، وہ معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو جو ہے معجزے کے مقابلے میں بالکل بیکار ہے۔ معجزہ معجزہ ہے، جادو تو ایک شعبدہ، ایک ایسے نظر بندی کر کے جو کوئی کرتے ہیں۔ ہاں، جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے، جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار کا اثر ہے، زہر کا اثر ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی کو اس چیز کی خبر ہی نہ ہو، نہ، نگاہ نبوت یہ جان لیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ جادو ہے، تو اللہ رب العزت اسے باطل کر دے گا۔ یہ جو فرمایا اللہ رب العزت عنقریب اسے باطل کر دے گا، یہ آئندہ واقعے کی خبر اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے۔ جو آئندہ واقعے کی خبر دے، یہی ہوتا ہے نا غیب کا علم۔ تو اللہ کا نبی ہونے والے واقعے کی، ابھی تک ہوا تو نہیں نا، جو بعد میں ہونے والا ہے اسی کی خبر اللہ کا کلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پتہ چل گیا اللہ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے کلیم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تو کیا اس اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا نہیں فرمایا؟ تو کلیم کلیم ہے، لیکن حبیب حبیب ہے۔ کلیم کی اپنی شان ہے، لیکن حبیب کی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنی شان ہے، اپنا ہی مقام ہے۔ تو فرمایا مفسدوں کا کام بھی اللہ رب العزت نہیں بناتا، لہذا میرے معجزے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم بھی بخشا، اگلے آنے والے واقعے کی پہلے ہی خبر ارشاد فرما دی، اور فرمایا یہ بھی کہ جادو جو ہوتا ہے محض جادو، یہ دھوکہ دینے کے لیے، یہ جادوگر مفسد، یہ فسادی ہیں، یہ فساد ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے اپنی اصلاح کرو، فسادیوں کے پاس نہ جاؤ۔ کاروبار بنا دیا، اپنے آپ کو بھی خراب کر دیا، اپنے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا، لوٹ لیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھو تو ہر چیز قرآن تمہیں بتائے گا۔
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حق کو اللہ تبارک و تعالی حق کر دکھاتا ہے اس وعدے کی بنا پر جو اس نے مجھ سے کیا ہے۔ رب کائنات کی شان ہے کہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے۔ وہ ایسا قادر مطلق، وہ ایسی شان والا ہے کہ وہ کن کہہ دے تو حق کو غالب کر دے، اور اسی کے کن کہنے سے یہ باطل مغلوب ہو جائے، کن کہنے سے حق غالب ہو جائے۔ حق غالب ہے اور انشاءاللہ تا قیامت غالب رہے گا۔ یہ جو کچھ ہے ذلت اور رسوائی، یہ تو ہمارے اعمال کا سبب ہے، ہم نے اپنے آپ کو پستی میں ڈال دیا ہے، ورنہ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ کتنا ہی برا مانے یہ مجرم، کتنا ہی برا مانے، لیکن اللہ رب العزت حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ہاں ذریۃ من قومہ، اس کی قوم میں سے ذریہ، کچھ اولاد، کچھ لوگ تھوڑے سے اسرائیلی ایمان لائے، وہ بھی علی خوف من فرعون و ملائہ، فرعون کے خوف سے، و ملائہم اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے، اس خوف سے کہیں اس طرح کے اسلام لانے کے بعد ظلم جبر کر کے مرتد ہونے پر مجبور نہ کریں، واپس نہ پھیر دیں، کیونکہ آئیں یفتنہم، یہ کہ وہ انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کریں، یہ خوف، اس خوف پر وہ تھوڑے سے بندے، کچھ وہ یا تو فرعونی عورتوں کے وہ جو سپرد کیے گئے تھے تھوڑے سی آل اولاد ان کی، انہی میں سے کوئی ایمان لائے، یا یہ بھی مفسرین کرام فرمایا رہا جادوگر اور باقی جو اسرائیلی کو تھے وہ ایمان لے آئے اس واقعے کے بعد۔ وہ جادوگر تو تھے، وہ تو ایمان لائے تھے نا، تو تھوڑے سے اس کی قوم میں سے ذریت، کچھ لوگ وہ ایمان لائے، باقی نہ ایمان لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون جو تھا نا، یہ فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ سرکش تھا، اپنے آپ کو سر اٹھانے والا تھا، یہ فی الارض زمین میں اکڑ باز، اور خدائی دعویٰ جو کر بیٹھا ہے اس سے زیادہ کر گیا، انسان ہو کر خدائی دعویٰ کر دیا، یہ تھوڑا اتنا تکبر، فرمایا یہ زمین میں سر اٹھانے والا، یہ بڑا سرکش تھا۔ اللہ اکبر، نفس کی خواہش کے لیے سر بلندی کرنا نا، نفس کی خواہش کے لیے سر بلندی کی کوشش کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ حرام ہے۔ اپنے نفس کی خواہش کے لیے سر بلندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں دین کی سر بلندی کے لیے، اگر دین کے لیے سر بلندی کرتا ہے تو پھر یہ سنت انبیاء ہے، دین کی خاطر سر بلند کرنا تو یہ سنت انبیاء ہے، نفس کی خواہش کے لیے نہیں۔ کیوں بلند تھے صحابہ کرام، اور اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر ہی وہ سب کچھ کرتے تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے کہ دشمن کو پٹک دیا زمین پر کہ اس کی گردن جدا کر دے
کہ اس بےایمان نے مولا کائنات کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا. چاہیے یہ تھا کہ آپ کے گردن اڑا دیتے، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، نہ مارا. حیران رہ گیا وہ کہ جبکہ میں پوری مکمل طور پر ان کی شکنجے میں، چاہیے تو ابھی میری گردن اڑا دیتے، تو چھوڑ دیا. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کا کیا جملہ ہے، آپ نے فرمایا اگر اس وقت میں تجھے مارتا تو پھر یہ علی کی اپنی نفس کی خواہش ہوتی کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے، لیکن نہ، علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے دین کی سربلندی کے لیے اٹھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھی ہے. اس میں مقام ہے. آج ہم تباہ و برباد ہیں تو ہم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑے، نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے ہم وہی جو کچھ ہوتا ہے اسی کے لیے اب اکڑ جاتے ہیں، تو پھر زیادہ تباہ و برباد تبھی ہوتے ہیں. بارہا کتنی دفعہ میں کہتا ہوں جتنا جھکو گے اتنا ہی بلند ہوو گے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک وہ حد سے گزر گیا، حد سے ہی گزرنے والا تھا، حد سے ہی گزرنے والا. حد کے اندر رہنا ہونا تو اسی میں کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ ہوتی ہے. پانی حد سے گزر جائے تو طوفان بن جاتا ہے، حد کے اندر رہے تو نعمت ہے نا. پانی اپنی حد میں چل رہا ہے تو نعمت ہے، لیکن حد سے نکل گیا مکان تباہ برباد کر دیتا ہے، فصلیں ختم کر دیتا ہے، طوفان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں. ارے پانی حد میں رہے تو نعمت ہے، حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے. انسان حد میں رہے تو بڑا مقام والا ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے. جیسے پانی حد سے گزرے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے گزرے تو شیطان بن جاتا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں حد میں ہی رکھنی رہے، اور حد میں رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا